بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعد وبعد. قال اللہ تبارک وتعالی بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم. وقال تبارک وتعالی ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ یغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. وقال تبارک وتعالی ومن يطع اللہ والرسول فأولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ او کما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین او کما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم. اللہم صل علی محمد فی اول و اوسط و آخر کلامنا صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صل علی محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. تمام تعریفیں اس پاک پروردگار عالم کے لیے جس نے ہمیں آخری امت میں آخری نبی کی آخری امت بنا کر پیدا فرمایا. درود و سلام و آقائے مدنی سرکار دو عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، جن کو اللہ تعالیٰ نے ختم نبوت کا تاج پہنا کر ان کی امت کو خیر امت بنا کر مبعوث فرمایا. حضرات گرام قدر و امت مسلمہ کے نوجوانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم و احسان ہوا. اللہ تعالیٰ نے ہم جیسے سیاہ کاروں کو، گنہگاروں کو خاتم الانبیاء، سید الانبیاء، سرکار دو عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا. ہم نہیں جانتے کہ اس امت کا مقام و مرتبہ اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں کیا ہے. تاریخ اور احادیث کی کتابوں میں یہ بات کھلے الفاظ میں موجود ہے.
حضرات انبیاء علیہم السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری امت کی خوبیاں اور انعامات کا تذکرہ فرمایا تو انبیاء علیہم السلام نے باوجود نبوت و رسالت کے ملنے کے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی کہ اللہ ہمیں اس آخری امت میں پیدا فرما۔ جس امت میں پیدا ہونے کے لیے انبیاء نے دعائیں کی، اس امت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بن مانگے پیدا فرمایا، جس کی میں اور آپ آج اس رہتی دنیا میں قدر نہیں کر رہے ہیں، لیکن اس امت کا مقام و مرتبہ حشر کے میدان میں جب پتہ چلے گا تو اس وقت انسانیت کف افسوس ہاتھ ملے گی۔ اس وقت کا افسوس کرنا نہ میرے لیے کارآمد ہوگا نہ آپ کے لیے کارآمد ہوگا۔ جب تک یہ زندگی کی سانسیں چل رہی ہیں، اللہ کے اس انعام اور اللہ کے اس فضل و کرم و احسان کی قدردانی کریں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو خیر امت میں پیدا فرمایا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے سرکار دو عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرما کر میرا اور آپ کا رشتہ ہمارے نبی سے 3 طرق سے جوڑ دیا ہے۔ جس امتی کے اندر وہ 3 طرق موجود رہیں گے، وہ امت کے وقار، امت کے مقام و مرتبے اور امت کی فضیلت کو بھی جانے گا، اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظمت اور منصب کو بھی وقار سمجھتے ہوئے آپ علیہ السلام کی سنتوں کی مکمل اتباع کرے گا۔ اس لیے فرمایا کہ اس امت کو نبی سے 3 طریقے سے رشتے کو مضبوط کرنا چاہیے۔ ایک عظمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، اور دوسرا محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، اور تیسرا اطاعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے۔ حضرات علماء نے فرمایا جس انسان کے دل میں جس چیز کی عظمت ہوتی ہے وہ انسان اس چیز سے محبت کرنے لگتا ہے، جو آدمی جو انسان جس چیز سے محبت کرنے لگتا ہے وہ انسان اس کی اطاعت، فرما برداری اور اتباع کرنے لگتا ہے۔ مثال دیتے ہوئے فرمایا ایک معصوم سا بچہ ہوتا ہے، جب دنیا میں وہ اپنی آنکھیں کھولتا ہے، دنیا کی چکوچوند اور رونق کا دیدار کرتا ہے، تو سب سے پہلے وہ معصوم بچہ جس چیز کا احساس اپنے باڈی اور پارٹ آف دا باڈی کے ذریعے سے محسوس کرتا ہے، وہ اس کو 9 مہینے تک اپنے کوکھ میں رکھ کر پیدا کرنے والی ماں کی عظمت اس کے دل میں جم جاتی ہے۔ جب وہی بچہ کچھ باتیں سمجھنے لگتا ہے، بول چال کرنے لگتا ہے، وہ پیدائشی بچے کے دل میں جو ماں کی عظمت تھی اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ بچے کو چاہے خوشی کا احساس ہو یا غم کا احساس ہو، وہ اپنی خوشی اور غم کا اظہار سب سے پہلے اپنی ماں سے کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے دل کے اندر اس کی ماں کی محبت اور ممتا موجود ہے۔ وہ اس لیے ہے کہ وہ بچے کے دل میں ماں کی عظمت موجود ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس ماں نے مجھے سینے سے لگا کر پالا ہے،
رات میں اندھیرا ہو جائے وہ ماں کو چمٹ جاتا ہے، ڈر آ جائے وہ چیخ کر ماں سے پلوں کو پکڑ کر اپنے آپ کے اندر ایک سیفٹی اور اپنے آپ کے اندر ایک تسلی اور دلاسا پیدا کر لیتا ہے۔ جب وہی بچے کے دل کے اندر باپ کی عظمت پیدا ہوتی ہے، وہ باپ کو اپنا سایہ سمجھنے لگتا ہے، وہ باپ کو اپنی ڈھال سمجھنے لگتا ہے، وہ باپ کو اپنا کرتا دھرتا سمجھنے لگتا ہے، تو دنیا کی یہ چکو چوند رونق والی دنیا کے اندر جب کوئی آدمی اسے ڈراتا ہے، دھمکاتا ہے یا اسے تکلیف پہنچاتا ہے، تو ننھا بچہ اپنی تتلی زبان سے کہتا ہے کہ میں اپنے ابو جی سے کہہ دوں گا، جب وہ آئیں گے تو اس کو برداشت نہیں کر پائے گا۔ یہ باپ کی عظمت بچے کے دل میں موجود ہے تو اس کا یقین باپ کے متعلق یہ ہو گیا کہ یہ باپ صرف میرا ہیرو نہیں بلکہ یہ باپ میرا سپر ہیرو ہے، یہ میرے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ ایسی ہی جس امتی کے اندر حضور اکرم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت دل میں اتر جاتی ہے، جب اس امت کو یہ پتا چلتا ہے کہ میرا اور آپ کا نبی، یہ دین جس دین کو لے کر میں اور آپ بسے پشت ڈال کر جس دین کے جنازے اور جس نبی کی سنتوں کے دھجیاں اڑا رہے ہیں، اس دین کو اس نبی نے ہم تک پہنچانے کے لیے بڑی بڑی قربانیاں پیش فرمائی، ضرورت پڑی مکے کی سرزمین کو چھوڑ کر مدینے کی ہجرت فرمائی، اس دین کو، اس دعوت کو، اس کلمے کو، اس قرآن کو، اس اسلام کو مجھے اور آپ تک پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی معرفت، اللہ تعالیٰ کی خشیت، اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ تعالیٰ کا مقام و مرتبہ میرے اور آپ کے دلوں کے اندر پیدا کرنے کے لیے اس نبی امی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اونٹ کی اوجڑی ڈالی گئی۔ میرے نبی نے تکلیف برداشت کی، میرے نبی کی دو بچیوں کو بیک وقت طلاق دے دیا گیا، میرے نبی نے تکلیف برداشت کی، میرے نبی کے راستے میں ام جمیل کانٹے بچھایا کرتے تھے، اس تکلیف کو بھی میرے نبی نے برداشت کیا۔ طائف کی وادیوں کے اندر میرے نبی پر پتھر برسائے گئے، جبین رحمت سے خون کا فوارہ نکل کر جوتیوں میں جمع ہو گیا، میرے نبی نے تکلیف برداشت کی۔ اور اس وقت آج ہی ہم نے فضائل اعمال کے اندر حضرت شیخ الحدیث کی ذکر کردہ حدیث کو ہم نے آج پڑھا، اس میں فرمایا گیا اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا، اے نبی اگر آپ کہہ دیں تو ان طائف والوں کو دو پہاڑوں کے بیچ میں ڈال کر مسل دیا جائے گا، آپ صرف دعا تو کریں۔ میرے نبی نے زندگی میں ان کے لیے بد دعائیں نہیں کی، فرمایا مجھے اللہ اس بات کا یقین ہے، اللہ کی ذات پر اس بات کی مجھے اطمینان اور دلاسا ہے، یہ اگر آج ایمان نہیں لا رہے کوئی بات نہیں، ان کے اولادیں اور نسلیں اللہ تعالیٰ کو پہچاننے والے بنیں گے۔ یہ ساری قربانیاں آقا نامدار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں کی؟ اگر چاہتے تو میرا نبی بادشاہت والی زندگی گزار سکتا تھا، اگر چاہتے میرا نبی محلوں کی زندگی گزار سکتا تھا، لیکن منصب نبوت کی جو فرائض کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دین کی دعوت و تبلیغ کی جو ذمہ داری دے کر بھیجا، میرے نبی نے اس دین کو دعوت و تبلیغ کی پورے حق کو ادا کرتے ہوئے دین کو اللہ سے لے کر اللہ کے بندوں تک پہنچانے کے لیے جو کچھ مشکلات آئی اس کو سرے بسروش چشم قبول کر دم سر آنکھوں پر لیتے ہوئے ان تکلیفوں کو اس دین کے محنت کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانیاں پیش کی۔ جب یہ نبی کی عظمتیں، جب یہ نبی کی قربانیاں جس امت کے دل میں پیدا ہو جاتی ہیں، خدا کی قسم اس عظمت کے نتیجے میں اس امتی کے اندر حضور اکرم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ اگر آج کوئی میرے نبی سے محبت نہیں کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے وہ جانتا نہیں ہے میرے نبی کی عظمت کیا ہے۔ اگر آج کوئی نرسمہانند کھڑے ہو کر دوبارہ میرے نبی کی شان میں گستاخی کر رہا ہے وہ ملعون و مردود نہیں جانتا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔
افسوس ہوتا ہے جس مفتی طارق مسعود کے ایک نازیبا لفظ، نازیبا بھی نہیں، میرے نبی کے شان کے خلاف جانے والے ایک ورڈ کو انہوں نے ایک تقریر کے اندر استعمال کر دیا تو فتووں کی بھرمار جن مفتیان اکرام نے کی، آج ان مفتیوں کے منہ پر تالے لگے ہوئے ہیں۔ آئے کوئی میدان عمل میں آ کر کوئی نرسمہا ننگ نے جو میرے نبی کی شان میں پرسو گستاخی کی ہے، آئے اس کے بارے میں بھی کوئی جواب دے۔ کیا ہو گیا ہے امت کے لوگوں کو کہ سانپ نے سونگھ لیا، اپنا کوئی معمولی ادنا درجے کی غلطی کرتا ہے اور وہ مفتی طارق مسعود صاحب برسر عام انٹرنیٹ میں آ کر ساری امت سے معافی مانگ رہے ہیں کہ میرے سے لفظ کے استعمال کرنے میں غلطی ہوئی، لیکن یہ امت جس کو اللہ تعالیٰ نے والکاظمین الغیظ والعافی عن الناس کہ جو آدمی اپنے غصے کو پی لے اور لوگوں کی غلطیوں کو نظر انداز کر دے، معاف کر دے، واللہ یحب المحسنین، ایسے نیک لوگوں سے اللہ محبت کرتے ہیں۔ جس امت کو یہ سندیش اللہ تعالیٰ نے دیا، آج وہ امت، وہ علماء اکرام جنہوں نے 40 سال سے نبی کی شان کو بیان فرمایا، نبی کی عظمت کو بیان فرمایا، نبی کی محبت کو بیان فرمایا، نبی کے وقار کو بیان فرمایا، اور یہ صرف ملک کی سطح پر نہیں، جہاں کہیں جہاردہان عالم کے اندر انہیں دعوت دے کر بلائی جاتی، وہ عظمت قرآن کے تقریر کرتے، نبی کی سیرت پر تقریر کرتے، نوجوان نسل کے اندر ایمانی حرارت پیدا کرنے والے مفتی کی زبان سے ایک نبی کی شان کے خلاف نکلنے والا جملہ نکل جاتا ہے اور وہ اس کے اوپر معافی بھی مانگ لیتے ہیں، تب بھی یہ امت اس کی 40 سالہ دینی خدمات کو سرے پشت ڈال کر، پیٹ کے پیچھے ڈال کر، خوبیوں کو بھلا کر، ایک خرابی کو پکڑ کر چاردہان عالم کے اندر بدنام کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہی جب کسی نبی کی شان میں کبھی نرسنگھانند کھڑے ہو کر وہ بدتمیزیاں کرتا ہے، ویڈیو میں الفاظ موجود ہیں، میری زبان میں وہ طاقت نہیں ہے، جن جملوں کو اس نے جس راون سے مشابہت دے کر اس نے میرے پیارے محمد کی شان میں گستاخی کی ہے، اس کو میں بیان کر سکوں، آج اس نرسنگھانند کے خلاف کوئی زبان کھولنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کہاں گئے وہ عاشق رسول جو 12 ربیع الاول پر عاشق رسول کے نعرے لگا رہے تھے؟ کہاں گئے وہ عاشق رسول جو 12 ربیع الاول کے دن عشق نبی میں جھوم رہے تھے، گھوم رہے تھے، ناچ رہے تھے، ننگا ناچ دکھا رہے تھے، سرور میں جھوم رہے تھے، نشے میں جھوم رہے تھے، ڈی جے بجا کر میرے نبی کی شان میں گستاخیاں کر رہے تھے؟ آج وہ عاشق رسول کیوں کھڑے ہو کر نرسنگھانند کو جواب نہیں دیتے؟ کہ یہی میری اور آپ کی محبت ہے؟ ایک 12 ربیع الاول کے دن دیوانہ اٹھا ملیدہ کوٹا کی طرح اتر کر ننگا ناچ کر دیا، ریزیں اڑا دی، پانی اڑا دیا، ڈی جے بجا دیا، رقص و سرور میں ناچ کر کہنے لگے کہ یہ محبت رسول ہے۔ مجھے افسوس ہوتا ہے ایسے نوجوانوں پر جب میرے نبی کی شان میں یہ کھڑمٹ کھڑے ہو کر گستاخی کرتا ہے، اس گستاخ کے خلاف لب کشائی کی ہمت و جرات نہیں ہوتی تو ہمارے عشق رسول پر لعنت ہو۔ یہ کیوں نہیں پیدا ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ نبی کی جو عظمت اللہ نے، نبی نے احادیث میں جو بیان فرمایا، یہ امت کا نوجوان میرے نبی کی اس عظمت کو نہیں جانتا ہے۔ کون پیارا محمد، کون نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ یہ وہ نبی ہے جس نبی نے 1.25 لاکھ انبیاء کی نماز کی امامت مسجد اقصی فلسطین کی سرزمین پر کھڑے ہو کر شب معراج میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا فرمائی۔ کون ہے یہ محمد جس کی سفارش اور شفاعت کے بغیر ساری انسانیت کا حشر کے میدان میں حساب و کتاب کا آغاز نہیں ہوگا؟ ایک طرف میرے نبی کی قربانیاں، ایک طرف میرے نبی کی اس امت سے محبت۔ میرے اور آپ کے ماں باپ بتائے ایمانداری سے، یہ کتنی رات کے کتنے حصے تک بیٹھ کر ماں باپ میں ہم اپنے اولاد کے لیے دعائیں کرتے ہوں گے، لیکن قربان جاؤں میرے نبی پر، روزانہ ساری رات میرا نبی سجدے میں پڑے ہو کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا تھا، اللہم اغفر للامہ، اللہم اغفر للامہ، اے اللہ تو میری امت کی مغفرت فرما۔
پچھلے ہفتے میں نے عرض کیا معراج میں جب گئے تھے اللہ کے دربار میں حاضر ہوئے امت کا تحفہ پیش فرمایا اللہ نے بھی میرے نبی کو 3 انعامات نوازے تھے وہاں اللہ کے دیدار کرتے ہوئے عرشی بری پر بھی یہ سونا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اور مجھ کو نہ بولا اللہ نے فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ 3 انعامات دیے میرے نبی نے وہاں پہ ہم گنہگاروں کو نہ بولا فرمایا السلام علیکہ وعلی عباد اللہ الصالحین اے اللہ یہ تیری سلامتی رحمت اور برکت فقط میرے حد تک نہ ہو فقط میرے صحابہ کے حد تک نہ ہو میرے امت میں نیک لوگوں کے لیے بھی تیری سلامتی کے فیصلے ہو یہ میرے نبی کی عظمت ہے یہ میرے نبی کا وقار ہے یہ میرے نبی کا امت کے لیے غم ہے راتوں میں سجدے کی حالت میں رویا کرتے تھے ایک مرتبہ امی عائشہ نے فرمایا تھا اے اللہ کے نبی آپ میرے لیے مغفرت کی دعا فرما دیں اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھا کر دعا فرمائی ہے اللہم اغفر لعائشہ اے اللہ عائشہ کی مغفرت فرما وہ امی عائشہ سارا دن خوش ہو کر جھومتے ہوئے مدینے میں جس عورت سے ملاقات ہوتے امی عائشہ فرماتی تھی آج میرے نبی نے میرا نام لے کر میری مغفرت کی دعائیں کی ہیں شام میں آئی امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ لیا ہے عائشہ کیا بات ہے آج مزاج کے اندر بڑی بشاشت ہے بڑی خوشی نظر آ رہی ہے فرمایا اللہ کے نبی کیوں نہ خوش ہوتے آج آپ نے میرے لیے نام لے کر میری مغفرت کی دعائیں کی ہے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سماعت فرمایا عائشہ میں نے تیرے لیے 1 مرتبہ مغفرت کی دعا فرمائی اور میں اپنی امت کے لیے روزانہ 70 دفعے مغفرت کی دعائیں کرتا ہوں جو نبی دن اور رات اس امت کی مغفرت کی دعا کڑن محبت کے اندر ہما وقت وہ گھرا رہتا تھا آج اس نبی کا طریقہ میری اور آپ کی زندگی میں نہیں ہے آج اس نبی کی عظمت میرے اور آپ کے دلوں میں نہیں ہے آج اس نبی کی حقیقی محبت جیسی ہونی چاہیے جیسے صحابہ میں موجود تھی آج اسی محبت ہمارے اندر موجود نہیں ہے کیسی محبت تھی صحابہ میں پچھلے ہفتے آپ حضرات کے سامنے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا غار ثور کا واقعہ میں نے بیان فرمایا ہجرت کا واقعہ بیان فرمایا وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں میرے اور آپ کے نبی کی عظمت کیسی تھی محبت کیسی تھی وہ سیدنا عمر بن الخطاب کی محبت میں نے آپ کو بیان فرما دی منافق اور ایک یہودی کا مسئلہ آیا نبی کے فیصلے کے باوجود جب وہ حضرت عمر کے پاس دوبارہ فیصلے کے لیے پہنچے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کا سر اس کے بدن سے جدا فرما دیا کیسی محبت تھی ان صحابہ کے دل دور خلافت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا دورہ ہے کعبے کا طواف کرتے ہوئے امیر المومنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ جب حجر اسود کے پاس پہنچے تو فرمایا انکا حجر لا تنفع ولا تضر اے حجر اسود تو ایک پتھر ہے تو نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے یہ الگ تشریح ہے حجر اسود سے نفع بھی پہنچتا ہے نقصان بھی پہنچتا ہے حضرت علی نے اس کے بعد جو سبق دیا حضرت عمر کو یہ الگ چیپٹر ہے لیکن یہاں پر حضرت عمر کے یقین کے بعد میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں حضرت عمر نے فرمایا تو ایک حجر اسود ہے تو نہ نقصان پہنچا سکتا ہے نہ نفع پہنچا سکتا ہے بس میں تجھے استلام بوسا کر رہا ہوں تجھے میں چوم رہا ہوں اس لیے کہ یہ عمر بن الخطاب نے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا میرے پیارے محمد نے تجھے چوما ہے اس لیے یہ عمر بھی تجھے چوم رہا ہے ورنہ تیری کوئی اوقات اور حیثیت عمر کے دل کے اندر موجود نہیں ہے جس پتھر کو میرے نبی نے چوم لیا صحابہ نے نفع اور نقصان نہیں دیکھا میرے محمد نے چوما ہے صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی چوم کر رہوں گا کتنی محبت تھی ان صحابہ کے دلوں میں میرے نبی کے حضور اکرم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساری زندگی میں سیرت کے اندر ایک ایسا موقع بھی آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی 11 بیویوں سے ناراض ہو گئے اس میں غالباً 10 یا 9 بیویاں تھے اللہ کے نبی ناراض ہو گئے
ناراض ہو کر بیویوں سے 1 مہینے کے لیے بستر الگ کر لیا، اور ان بیویوں میں ابو بکر کی بیٹی امی عائشہ بھی موجود ہیں رضی اللہ تعالی عنہا۔ ان امہات کے اندر حضرت عمر کی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لاتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آ کر فرمایا اللہ کے نبی آپ کی بیویوں کی وجہ سے آپ کو کچھ تکلیف پہنچی ہے، شاید اس لیے آج آپ نے اپنا بستر اپنی بیویوں سے الگ کر لیا ہے، آپ مجھے اجازت دیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ میری بیٹی حفصہ کی وجہ سے آپ کو تکلیف پہنچی ہے، آپ اجازت دیں یہ عمر اپنی تلوار سے اپنی بیٹی کے سر کو اس کے بدن سے جدا کر دے گا۔ یہ عظمت اور محبت ہے صحابہ کے دلوں میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے، اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الی من والدی وولدی والناس اجمعین، تم میں سے اس وقت تک کوئی کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے ماں باپ، اپنے اولاد، دنیا کی ساری چیزوں اور انسانیت سے بڑھ کر آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ کر لے۔ حضرت عمر کا جملہ یہ بتاتا ہے میرے باپ خطاب سے بڑھ کر، میری بیٹی حفصہ سے بڑھ کر اللہ کے نبی میں آپ سے محبت کرتا ہوں، اگر آپ اجازت دے دیں اپنی بیٹی کے سر کو اس کے بدن سے جدا کر دوں گا۔ یہ ہوتی ہے حقیقی محبت، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی امت سے خطاب کر کے فرما دیں ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، اگر تم یہ چاہتے ہو اللہ آپ سے محبت کرے، اللہ کے نبی نے فرمایا تو تم میری اتباع کرو، اللہ تعالیٰ آپ سے محبت بھی کریں گے، آپ کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیں۔ اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کا اثر امت پر یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے سے محبت کرتے ہیں جو بندہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حقیقی محبت کرتا ہو۔ اور یہ صحابہ کے دل میں کیسی محبت تھی، کون نہیں جانتا صلح حدیبیہ کا واقعہ، کون نہیں جانتا حدیبیہ کمپرومائز کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سن ہجری 6 میں مدینے سے 1400 صحابہ کو لے کر عمرے کے غرض سے پہنچتے ہیں مکے کی جانب، حدیبیہ پر پڑاؤ ڈالا، مکے والوں کو پتا چلا مدینے والے عمرے کے لیے آ رہے ہیں، روک دیا گیا۔ تفصیلی واقعہ مجھے بیان نہیں کرنا ہے، کمپرومائز کے لیے مکے سے بے ایمبیسڈر آئے، مدینے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بے ایمبیسڈر کو بھیجا، آخر میں چل کر ایک کمپرومائز بنا، اس کمپرومائز کو صلح حدیبیہ کمپرومائز کہا جاتا ہے۔ مکے والوں نے کہہ دیا ان سال آپ کو لوٹ کر جانا پڑے گا، اگلے سال آ کر تم عمرہ کر لینا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا بے کھلی ہوئی کامیابی کی اللہ تعالیٰ نے آیتیں اتاری تھی، لیکن قربان جاؤں اس موقع پر مدینے کی طرف سے صحابہ کی جانب سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے جسے ایمبیسڈر بنا کر مکے میں بات کرنے کے لیے روانہ فرمایا تھا وہ کوئی اور نہیں، حضرت ذوالنورین عثمان ابن عفان جامع القرآن کامل الحیاء والایمان، حضرت عثمان ابن عفان کو میرے نبی نے بھیجا، وہ حضرت عثمان ابن عفان گئے اور کمپرومائز کی بات کی، صلح کی بات کی، بھائی چارگی کی بات کرتے رہے۔ اس وقت یہ کہہ دیا گیا کہ انسان کو مدینے سے آنے والوں کو مکے میں عمرے کی اجازت نہیں ہوگی، اگلے سال آئیں گے۔ آفر دیا حضرت عثمان غنی کا، عثمان تم مکہ آ چکے ہو، تم چاہے تو کعبے کا طواف کر سکتے ہو۔ ادھر یہ عثمان غنی کو آفر دیا جا رہا ہے، اور مدینے میں صلح حدیبیہ میں بیٹھے ہوئے صحابہ آپس میں چیمی گوئیاں کر رہے ہیں۔ عثمان غنی تو بڑا عالی قسمت والا ہے، بڑی شان والا ہے، اللہ کے نبی نے ایمبیسڈر بنا کر مکہ بھیجا ہے، ہم تو مکے کو دیکھ نہ سکے، عثمان تو طواف کر کے مزے کر رہا ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں بات پڑی، اللہ کے نبی نے فرمایا اے صحابہ یاد رکھنا عثمان بھلے مکہ پہنچ گیا ہو لیکن میں محمد الرسول اللہ کا یہ یقین ہے عثمان میرے بغیر کعبے کا طواف بھی نہیں کرے گا، وہ واپس چلا آئے گا۔ ادھر عثمان غنی کو جب آفر پیش کیا گیا، ایمانداری سے بتانا میں اور آپ رہتے تو کیا کرتے؟
چل آئیں سائیں عمرہ کر لیں گے، طواف کر لیں گے، مجھے تو موقع مل رہا ہے۔ لیکن حضرت عثمان غنی کے دل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت تھی وہ یہ فرمانے لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر میں کعبے کا طواف کرنا بھی پسند نہیں کرتا۔ یہ ہوتی ہے حقیقی محبت۔ اس کے نتیجے میں حضرت عثمان غنی کو قید میں رکھا گیا، انہیں کہا گیا ہم تمہیں آفر دے رہے ہیں، تم طواف کیوں نہیں کرتے؟ فرمایا سونے محمد کے بغیر میں طواف نہ کرنے کا قید کر دیا گیا، محصور کر دیا گیا۔ ادھر حدیبیہ کے اندر یہ بات پھیل گئی، عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ سے بیعت رضوان فرمائی، جس بیعت رضوان کا اللہ تعالیٰ نے 26ویں پارے میں تذکرہ فرمایا ہے۔ یہی عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، دل میں خیال آیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پتہ نہیں کتنے دن ہو گئے کھانا کھائے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں۔ دیکھا ابو بکر بھی موجود ہے، عمر بھی موجود ہے۔ حضرت عثمان نے آ کر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج آپ تینوں کی میرے گھر پہ ضیافت اور دعوت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو بھی ساتھ لیا، عمر کو بھی ساتھ لیا، چلنے لگے۔ اور ہونا تو یہ چاہیے رہبر سامنے ہوتا ہے۔ جماعت میں جا کر ہے نہیں گئی؟ ہاتھ اٹھاؤ کون کون گئی جماعت میں؟ اللہ مزید وقت لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن کا وقت نہیں لگا ہے ارادے کر لیں، سانسیں جب تک چل رہی ہے اپنے اس دین کو لیے اپنے جان اور مالوں کی قربانی کی کوششیں کریں۔ جاتے ہیں جب وقت لگتا ہے، ہر عمل کے اندر ایک امتی کو بات سمجھ میں آتی ہے۔ رہبر ہمیشہ گشت میں جاتے ہیں تو سامنے ہوتا ہے، ساتھ ہی پیچھے ہوتے ہیں۔ اور اس دعوت کے رہبر تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، اور مہمان ہیں دونوں جہاں کے سرکار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر اور عمر۔ تقاضا تو یہ تھا عثمان آگے جاتے، فرمانے لگے اللہ کے نبی آپ اور ابو بکر اور عمر آگے چلے، عثمان غلام آپ کے پیچھے آئے گا۔ ابو بکر جاتے جاتے مڑ کے دیکھتے ہیں عثمان کی نظریں نبی کے قدموں پر، عمر پلٹ کے دیکھتے ہیں عثمان نہ دائیں کو دیکھ رہے، نہ بائیں کو، نہ اوپر نہ آگے کو، ساری نظریں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر اکٹھے ہیں، جمی ہوئی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے عثمان غنی کے دروازے پر پہنچتے ہیں، حضرت عثمان غنی آگے بڑھتے ہیں، دروازہ کھولتے ہیں، میرے نبی کا اور صحابین کا ویلکم کیا جاتا ہے۔ اور دعوت شاوت ہونے کے بعد جب فارغ ہو گئے ابو بکر نے پوچھ لیا عثمان میں سارا راستہ دیکھتے آ رہا تھا، نہ تم نے دائیں دیکھا، نہ بائیں دیکھا، نہ آگے دیکھا، نہ اوپر دیکھا، آپ کی نظریں فقط نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک پر جمی ہوئی تھی، وجہ کیا تھے؟ حضرت عثمان نے فرمایا میں دیکھ رہا تھا میرے نبی کتنے قدم رکھ کر میرے گھر پر تشریف لاتے ہیں۔ کیا محبت ہوگی، قدموں کو گنا کرتے تھے۔ ایک عاشق اپنے معشوق کے قدموں کو نہیں گنا کرتا، ایک لور اپنے لور کے ایک لو کرنے والا اپنے لور کے قدموں کو نہیں گنا کرتا۔ یہ لو، محبت، عشق، یہ سب چیزیں بیکار ہے۔ صحابہ کی محبت مجذوبیت سے اوپر کو جا چکی تھی، صرف گنا کی نہیں۔ دعوت فارغ ہوئی، اللہ کے نبی لوٹ کر گھر گئے، پھر عثمان غنی نے قدم گننے چالو کر دیے۔ جتنے قدم میں آقا گھر تشریف لائے اور جتنے قدم رکھ کر آقا اپنے گھر واپس لوٹ کر چلے گئے، جانے کے بعد عثمان غنی آئے اور جتنے قدم میرے نبی کے گنے تھے عثمان غنی نے اتنے غلاموں کو خرید کر نبی کے قدموں کے بدلے میں انہیں آزاد کر دیا۔ ہے کوئی ایسا عاشق آج کے دور کے اندر؟ آج کے دور کا مسلمان یہ سوچتا ہے جھنڈیاں لگانے کا نام محبت ہے، لیکن کرنے کا نام محبت ہے، ڈی جے بجانے کا نام محبت ہے، رزق و سرور میں ناچنے کا نام محبت ہے، نشہ اور شراب اور لایانی چیزوں کو استعمال کرنے کا نام محبت ہے۔ اے ایمان والو، محبت دیکھنی ہے، آؤ آؤ میرے صحابہ کی زندگی میں ٹٹول کر دیکھو،
پتا چلے گا عشق رسول کسے کہا جاتا ہے۔ عظمت سے محبت اور محبت سے اطاعت۔ جب اطاعت بندے کے اندر آتی ہے تو وہ اپنی جان اور مال کو ہی نہیں، اپنی ذات اور صفات کو تک نبی کے نام پر قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاتَّبِعُونِي، اگر تم چاہتے ہو اللہ تم سے محبت کرے، تمہارے گناہوں کو معاف کرے، تمہیں میرے پیارے سونے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا پڑے گا، ان کے نقش قدموں پر چلنا پڑے گا۔ یہ چیزوں پر عمل کر کے ان صحابہ نے رہتی امت کے لوگوں کے لیے مجھے اور آپ کو بتا دیا کہ یہ ہوتی ہے محبت رسول۔ دور چل رہا ہے حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کا، مسجد نبوی میں تشریف لاتے ہیں امیر المومنین عثمان ابن عفان، صحابہ کھڑے ہیں، وضو کے لیے پانی کا لوٹا لیا، وضو کرتے 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 درمیان میں وضو کو روک کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسکرایا، پھر دوبارہ وضو چالو کر دیا، کنٹینیو کیا وضو کو۔ نہ حضرت عثمان نے کسی سے بات کی، نہ کوئی پڑوس میں کھڑے ہو کر کوئی جملہ کہا جس سے ہنسی آ جاتی۔ وضو کر کر واپس لوٹے، صحابہ نے پوچھ لیا اللہ کے امیر المومنین آج آپ نے بڑا عجب کام کیا، وضو کرتے کرتے وضو کو روک کر مسکرایا پھر وضو کو کنٹینیو کیا، آخر وجہ کیا ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ایک موقع پر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، آپ علیہ السلام بھی وضو فرما رہے تھے، اور جب اس موقع پر اللہ کے نبی پہنچے میرے نبی کے پیارے ہونٹوں پر تبسم آئی، مسکراہٹ آئی، تو میں نے سوچا جب آج میں بھی وضو کرتے اس مقام پر پہنچا ہوں تو نبی کی اس سنت کو کیوں نہ میں زندہ کر دوں۔ وضو میں میرا نبی کہاں مسکرایا، اس چیز کو بھی صحابہ یاد رکھ کے مسکرایا کرتے تھے۔ وہی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور، وضو کر کے سنتیں پڑھ کے گھر پہ حضرت عثمان مسجد نبوی میں تشریف لائے، ابھی جماعت کے ٹھہرنے کے لیے وقت تھا، خادم کو آواز دی، بلایا، کہا کہ وضو کے لیے پانی لے کر آؤ۔ پانی منگوا کر مسجد نبوی کے دروازے پر بیٹھ کر حضرت عثمان غنی نے وضو فرمایا۔ صحابہ کو تعجب ہوا، کیا بات ہے؟ ایک تو وضو سے آئے، سنتیں ادا کی، وضو تھا، اس کے باوجود وضو خانہ چھوڑ کر مسجد نبوی کے دروازے پر بیٹھ کر وضو کر رہے ہیں۔ صحابہ نے پوچھ لیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا فلاں موقع پر فلاں تاریخ میں اور آپ علیہ السلام فلاں جگہ پر جا کر سفر سے واپس ہی پر آئے، اللہ کے نبی نے فرمایا عثمان وضو کے لیے پانی لاؤ، میں پانی لایا، پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی دہلیج پر بیٹھ کر وضو فرمایا تھا، اس لیے میرا بھی دل چاہا جس جگہ پر نبی نے بیٹھ کر وضو کیا ہے، اے عثمان تو بھی اس جگہ پر بیٹھ کر وضو کر لے گا تو کتنا اچھا ہوگا، اس لیے نبی کی اس سنت کو زندہ کرنے کے لیے میں نے یہیں پر بیٹھ کر وضو فرمایا، جبکہ وضو کی کوئی حاجت نہیں تھی۔ یہ عمل کرنے پر مجبور ہے صحابہ، یوں اس لیے کہ ان کے دل کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اور بارہا اپنے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ سنا ہوگا، سفر میں جا رہے ہیں سارا قافلہ، درمیان میں قافلے کو روکا، حضرت عبداللہ ابن عمر اترتے ہیں، اپنی سواری کو چھوڑا اور سیدھا راستے سے ہٹ کر ایک استنجے کرنے کے لائق کی جگہ پر جاتے ہیں اور گئے، بیٹھا، جیسے استنجے کے لیے بیٹھتے ہیں، بیٹھ کر اٹھے، پھر آ کر سواری پر بیٹھ کر کہنے لگے کہ چلو سفر آگے کو شروع کرتے۔ قافلے والوں نے پوچھ لیا عبداللہ ابن عمر آپ نے خامخواہ اتنا ٹائم ویسٹ کیا، گئے نہ آپ نے استنجا کیا، نہ شلوار یا لنگی ہٹائی، بیٹھے اور چلے آئے، آخر وجہ کیا ہے؟ پیارے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس لیے کہ میں اسی راستے سے سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ساتھ جا رہا تھا، اللہ کے نبی کو اس جگہ پر استنجا آیا اور میرا پیارا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ پر جا کر استنجا کیا، اب مجھے استنجے کی حاجت تو نہیں تھی، لیکن جس جگہ میرا پیارا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر استنجا فرمایا ہو
وہاں بیٹھے بغیر یہ غلام کو آگے کا سفر طے کر لے، اس کو میرا دل برداشت نہیں کرتا، اس لیے میں بھی جا کر جہاں پر نبی بیٹھے تھے وہاں پر بیٹھ کر چلا آیا۔ یہ ہوتی ہے محبت رسول کے تقاضے۔ جس کے دل میں نبی کی عظمت، اس کے دل میں نبی کی محبت، جس کے دل میں نبی کی محبت، وہ بندہ کام نہیں دیکھتا، اتباع کرتا ہے، فالو کرتا ہے۔ استنجے کی ضرورت ہو یا نہ ہو، وضو کی ضرورت ہو یا نہ ہو، پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل کیا، مجھے کرنا ہے۔ لاجک اور پوچھنے والا عاشق رسول نہیں ہو سکتا۔ آج کوئی مسئلہ بیان کیا جاتا ہے تو حکمتیں پوچھی جاتی ہیں۔ حضرت کی وہ فجر مغرب عشاء میں زور سے قرات اثر ظہر اثر میں کی ہلو پڑتی، یہ عاشق رسول کا سوال نہیں ہے۔ پیارا سونا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کرتے تھے، جھک مار کر امتی ہونے کی وجہ سے مجھے اور آپ کو ایسا کرنا پڑے گا۔ جس کے دل میں پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوگی، یقیناً وہ اس پر عمل کرے گا، یہ اس کی محبت کا تقاضا ہے۔ آئیے حضرت علی کی زندگی میں ڈھونڈیں، ابو بکر کو دیکھا، عمر کی محبت دیکھے، عثمان کی دیکھے، حضرت علی کی محبت کا کیا حال تھا۔ ارے ہمیں اور آپ بارہا سنے ہیں، ہجرت فرما کر میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینہ چلے جاتے ہیں، لیکن مکے والوں کی امانتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھی۔ سارا مکہ ایمان والوں سے خالی، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، بلا کر فرمایا علی، مکے کے فلاں 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 لوگوں کی امانتیں میرے پاس موجود ہیں، اللہ کی طرف سے مجھے ہجرت کا حکم آ گیا، میں اور ابو بکر نکل رہے ہیں، لیکن گھر کے باہر سارے کا سارا دشمن پڑاؤ ڈالا بیٹھا ہے، دروازے پر موجود دشمن پہرا دے رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلیں، آج ان کا خاتمہ کر دیا جائے۔ حضرت علی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، حضرت علی کو فرمایا میں تو جا رہا ہوں، امانتیں آپ کے حوالے، میرے بستر پر لیٹ جانا اور لیٹ کر اپنی امانتیں لوٹا کر پھر تم ہجرت کر کر مدینہ آ جانا۔ میں اور آپ رہتے تو کیا کرتے؟ چلو حضرت جائیں گے، بعد میں آنکھ ہونا تو واپس سے۔ نہ میرے نبی کی تعلیمات ہے، نہ میرے صحابہ کا لیکچر ہے۔ یقین دیکھیں حضرت علی کا، حضرت علی سے پوچھا گیا، اللہ کے نبی نے امانتیں دی، بستر پر لٹا کر چلے گئے، سورہ یاسین کو پڑھا، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا کے آیتیں پڑھی، مٹی اٹھائی، پیارے محمد نے آیتیں پڑھ کر پھونک مارا، یہ مٹی اڑی، دشمنوں کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نظر نہیں آئے، سارے دشمنوں کے سر پر مٹی ڈالتے ہوئے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دشمن کے آگے سے چلے گئے، دشمن کو نظر بھی نہیں آئے۔ حضرت علی سے پوچھا گیا کیا تمہیں ڈر نہیں لگا؟ سارا مکہ خالی، کوئی ایمان والا نہیں، فقط تم اکیلے، امانتیں دے کر اللہ کے نبی کے بستر پر لٹا کر اللہ کے نبی چلے گئے، تمہیں ڈر نہیں لگا؟ حضرت علی کا ایمان دیکھیں، یقین دیکھیں، کیا کہا تھا میرے نبی نے؟ یا امانتیں لوٹا کر علی تم ہجرت کر کر مدینہ آ جانا۔ میرے نبی نے جو کہا ہجرت کر کر مدینہ آ جانا، میرا یقین تھا کہ پورا مکہ مل کر میرا ایک بال بھی بانکا نہیں کر سکتا، امانتیں لوٹا کر میں ہجرت کر کر ضرور مدینہ پہنچوں گا۔ آج ہے یقین ہمیں نبی کی باتوں پر، نبی کی سنتوں پر یقین ہے۔ غرض یہ ہے حضرت علی کرم اللہ وجہ اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر بستر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر رات گزاری، امانتیں لوٹا دیں۔ اب مدینہ پہنچنے کے لیے حضرت علی کے پاس کوئی سواری بھی موجود نہیں، پیدل نکلے، کچھ دور تک دشمن نے تعاقب بھی کیا، پیچھا بھی کیا، حضرت علی دوڑتے ہوئے مستقل مکے سے مدینہ نان اسٹاپ جب ہجرت کر کر حضرت علی مدینہ پہنچتے ہیں، حضرت علی کی حالت خراب، بیمار ہو چکے تھے۔
تاریخ میں لکھا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسجد نبوی میں حضرت علی پہنچتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی حضرت علی کو دیکھا، میرے نبی پیارے سونے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر نبی کا استقبال کیا. نبی نے حضرت علی کے حالت کو دیکھ کر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں سے آنسو مبارک نکل پڑے. اپنے پڑوس میں بٹھایا، خیر خیریت دریافت کی. نبی نے اپنے رحمت والے ہاتھوں سے لنگی ہٹا کر حضرت علی کے پیروں کو دیکھا. حضرت علی کے پیروں پر زخم بھر پڑے تھے، حضرت علی کے پیروں سے خون نکل رہے تھے. مستقل مکے سے مدینہ 550 کلومیٹر چل کر حضرت علی واپس آئے. کتنے کلومیٹر بھائی؟ 550 کلومیٹر. آج 50 قدم چل کر آپ فجر کی نماز کو مسجد نہیں آ سکتے؟ عاشق رسول ہے. ایمانداری سے بتائیں، علی کے نام لیوا تو بہت ملیں گے، حتیٰ کہ علی کو مشکل کشا کہنے والے بھی ملیں گے. ایک علی کے ایمان کا 1% ایمان اور یقین اور محبت اپنی زندگی میں ثابت کر کے بتا دیں، مان لیں گے کہ ہم مان لیں گے کہ آپ علی کے دل دادا. اور جانتے ہو حضرت علی کے اندر اتباع سنت کیا تھی؟ مشہور واقعہ جنگ کے موقع پر آپ نے سنا ہوگا. دشمن کے سینے پر حضرت علی بیٹھ گئے، تلوار نکالی، دشمن کے گردن پر رکھ دیا، ہاتھ گھمانا باقی تھا. دشمن نے کھکار کر حضرت علی کے چہرے پر تھوک دیا. میں اور آپ رہتے تو کیا کرتے؟ 5 سیکنڈ بعد تلوار چلانے کا منجے تھو کیا تو منجے کون معلوم میں دم نہیں تو بھی بمبڑی زیادہ ہمارے ادمیاں کی 30 کو 3 گلی میں بمبڑی مار کو روبداری دکھائیں گے، آؤ باجیں گے. 2 دن پہلے نرسنگانند نبی کی شان میں گستاخی کرے، چلو جاؤ کوئی ایک FIR لکھے تمہیں، چلو حضرت پیچھے چاہیا میں ختم بہادری گئی چل لینے. حضرت علی کے منہ پر تھونکا. حضرت علی جو تلوار چلانے والے تھے روک لی، اٹھ کر کھڑے ہو گئے، فرمایا چل اٹھ نکل جا میری آنکھوں کے سامنے سے. دشمن کہنے لگا علی میں تو تمہیں بہت چالاک و ہوشیار عقل مند سمجھتا تھا، آج پتا چلا کہ تم تو 1 نمبر کے بے وقوف ہو. موقع تھا مجھے سر کاٹنے کا، کاٹ لیتے ورنہ میں تمہیں نقصان پہنچائے بغیر نہیں رہوں گا. آخر کاٹا کیوں نہیں؟ حضرت علی نے فرمایا میں اللہ اور اس کے نبی کے حکم اور اس کو راضی کرنے کے لیے لڑ رہا تھا. جب تو نے میرے چہرے پر تھونکا میرا یہ غصہ اور بڑھ گیا. اب میرے اندر اتنا غصہ آ گیا، اگر میں کاٹتا تو وہ اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے نہیں، تو نے مجھے تھوکا ہے اس بدلے کے لیے کاٹنا ہوتا، اس لیے میں نے تجھے چھوڑ دیا. کہ میرے نبی نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، کہ جب تک آدمی کامل ایمان والا اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ نہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے اپنی منچاہی چیزوں کی بھی قربانی نہ دے دے. دل تو چاہ رہا تھا تیری گردن اڑا دو، لیکن یہ میری چاہت تھی. اتنی دیر تک جو لڑ رہا تھا اللہ اور اس کے رسول کے لیے لڑ رہا تھا، اگر اور اب میں آگے کاٹتا اللہ اور اس کے رسول کی رضا نہ ہوتی بلکہ میرے غصے کی وجہ سے کاٹنا ہوتا، میں نے اس لیے تجھے چھوڑ دیا. یہ ہے عشق رسول اور اتباع سنت جو حضرات صحابہ کے اندر موجود تھی. آج میں اور آپ بھی اپنے آپ کو عاشق رسول کہتے ہیں. آج میں اور آپ بھی عشق رسول کے گیت گاتے ہیں. ایمان والوں ٹٹول کر دیکھ لو کیا ہماری زندگی کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اتباع موجود ہے؟ غرض یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی باہر سے مسافر مہمان بن کر آتا، کوئی بھی آتا، ضروری نہیں تھا مسلمان ہونا، مکی ہونا، مدنی ہونا، مہاجر ہونا، انصاری ہونا، جب بھی کوئی آتا اس مسافر کی امداد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے. ایک دن اچانک ایک مسافر آیا،
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے صحابہ بتاؤ کوئی ہے جو رسول اللہ کے مہمان کو کھانا کھلائے؟ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، فرمایا اللہ کے نبی میں آپ کے مہمان کو کھانا کھلاؤں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طلحہ انصاری کو بٹھا دیا، پھر اعلان فرمایا ہے کوئی رسول اللہ کے مہمان کو کھانا کھلائے؟ پھر حضرت ابو طلحہ انصاری، اللہ کے نبی نے پھر بٹھا دیا، تیسری مرتبہ اعلان، پھر ابو طلحہ انصاری، پھر بٹھا دیا۔ کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی غریب ہیں، ان کے گھر میں خود کھانے کے فاقہ کش زندگی گزار رہے ہیں، اب وہ اگر کسی مہمان کو کھلائیں گے تو شاید اپنے بچوں کا کھانا کھلائیں گے، بچوں کو بھوکے سلائیں گے، اس لیے میرا نبی چاہ رہے تھے صلی اللہ علیہ وسلم ابو طلحہ انصاری کے علاوہ کوئی اور صحابی کھلا دے، لیکن سارے صحابہ کے گھر اناج غلے سے خالی تھے، کسی کے یہاں بھی کھلانے کی طاقت اور بساط نہیں تھی۔ اس واقعے کو حضرت علامہ صدیق باندھوی رحمت اللہ علیہ کی جب زندگی میں غور کیا جاتا ہے، خدا کی قسم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک لفظ کی قدر علماء دیوبند فرمایا کرتے تھے۔ علامہ صدیق باندھوی رحمت اللہ علیہ، باندھا ایک گاؤں کا نام ہے اتر پردیش میں، حضرت کا مدرسہ آج بھی موجود ہے، ان کے فرزند اب اس مدرسے کو چلا رہے۔ صدیق صاحب باندھوی رحمت اللہ علیہ کے بیٹے کا ولیمہ شادی تھی، تو حضرت نے اپنے بچے کی شادی میں سب سے پہلے سارے مدرسے کے بچوں کو دعوت کی، اعلان کر دیا کہ سارے مدرسے کے بچوں کے میرے بچے کے شادی کے دن پورے بچوں کی میرے پیسوں سے دعوت ہوگی۔ نکاح کا دن آیا، حضرت کا کہیں پروگرام تھا، نکاح پڑھائے 10:30 بجے، کہیں حضرت کو کسی مجلس میں جا کر نصیحت کرنی تھی، کر کے آ جاؤں گا سوچ کر گئے۔ اتر پردیش کا ماحول ہے، 11 سے 12:30 1 بجے تک دوپہر کا کھانا ہو جاتا ہے۔ دارالعلوم دیوبند میں بھی 2 ٹائم کھانا دیتے ہیں، ایک صبح 11 بجے ایک عصر کے بعد۔ باندھا میں بھی یہی ہے، 12:30 بجے حضرت آتے ہیں، دیکھا کہ ایک چھوٹا سا طالب علم مدرسے کے گیٹ پر سورت اتار کر بیٹھا ہوا۔ حضرت آئے، اب صدیق باندھوی رحمت اللہ علیہ نے اس بچے کے سر کو پکڑا، اس کے پشمردہ چہرے کو دیکھ کر پوچھا، بچہ تم نے کھانا کھایا؟ اس معصوم بچے کے آنکھ سے آنسو آ گئے، کہنے لگے حضرت بھوک تو بہت لگ رہی ہے لیکن اب تک کھانا نہیں کھلایا۔ حضرت صدیق صاحب باندھوی رحمت اللہ علیہ طیش میں آ گئے، پورے جلال میں آ گئے، اور اپنے بیٹے کو بلا کر کہا اب تک تم نے مہمان رسول کے کھانے کا انتظام کیوں نہیں فرمایا؟ مدرسے میں پڑھنے والے طلبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہیں۔ ان کے بیٹے نے فرمایا کہ ابھی آرس یا نوشو کے گھر والے جو آنے والے تھے وہ مہمان نہیں آئے ہیں، ان کے آنے کے بعد کھلا دیں گے۔ صدیق صاحب باندھوی نے وہیں پر اپنے بچے کو بھرے مجمع کے اندر ایک تماچا رسید کر کے فرمایا کوئی مہمان آئے نہ آئے، رسول اللہ کے مہمان کسی دنیا دار کے مہمان کے لیے انتظار نہیں کر سکتے، پہلے رسول اللہ کے مہمانوں کو کھانا کھلاؤ، اس کے بعد بارات میں آنے والوں کو کھانے کا انتظام کیا جائے گا۔ اگر اسی حالت کو دیکھتے ہوئے کل حشر کے میدان میں رسول اللہ مجھ سے پوچھ لے اے صدیق بتا تیرے دنیا کے مہمانوں کی وجہ سے تو نے رسول اللہ کے مہمانوں کو کھانے میں انتظار کروایا، تو بتاؤ میں اللہ کے نبی کو کیا جواب دوں گا؟ یہ ہیں ہمارے اکابر،
جن کے دلوں کے اندر نبی کی محبت ہی نہیں، نبی کے رسول، نبی کے زمانے کے مہمانوں کی جس طرح صحابہ مہمان نوازی کرتے تھے، آج اس پرفتن دور کے اندر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان جو مدرسے کے طلباء ہیں، ان طلباء کو مہمان رسول کی وہی عظمت دے کر ان کی تیمارداری، ان کی افضلیت کو سامنے رکھتے ان کی خدمت کو سر انجام دینا علماء دیوبند باعث فخر سمجھا کرتے۔ تو غرض یہ ہے کہ ایمان والو، بن مانگے اللہ نے مجھے اور آپ کو آخری امت میں پیدا فرمایا۔ جس نبی کی امت میں پیدا ہونے کے لیے نبیوں نے نہیں رسولوں نے دعا کی تھی۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے ایڈی چوٹی کا زور لگا کر کہا تھا، اے اللہ میری نبوت تو لے لے، میری رسالت تو لے لے، میری توریت تو لے لے، میرا کلیم اللہ ہونا تو لے لے، مجھے فقط آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا ایک ادنا امتی بنا کر پیدا فرما۔ جو نعمت موسیٰ کی دعا کرنے کے باوجود اللہ نے موسیٰ کو عنایت نہیں فرمائی، وہ نعمت اللہ نے مجھے اور آپ کو عطا فرمائی کہ تم میرے پیارے سونے محمد کے امتی ہوگے، تم خیر امت ہوگے، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، تمہیں لوگوں کو نفع رسانی کے لیے اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا ہے، سلیکٹ کیا ہے، چنا ہے۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تمہاری ذمہ داری ہوگی لوگوں کو بھلائی کا حکم کرو، برائی سے روکو، یہ ذمہ داری دے کر اس امت کے اندر مجھے اور آپ کو پیدا فرمایا ہے۔ آج اس امت میں پیدا ہونے کے باوجود اگر ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ویسی محبت جیسی محبت صحابہ نے کی، ویسی اطاعت جیسی اطاعت صحابہ نے کی اگر نہ کریں گے، کل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حشر کے میدان میں اپنی محبت اور اطاعت و اتباع کے بارے میں مجھ سے اور آپ سے سوال کر لیں گے، تو بتاؤ میں اور آپ کیا جواب دیں گے؟ ہے ہم نے ہمت جواب دینے کی؟ آقا مالک نوکر سے سوال کر لے، جواب دینے کی طاقت نہیں۔ پرنسپل اسٹوڈنٹس کو بلا کر غلطی پر سوال کر لے، جواب دینے کی طاقت نہیں۔ تو بتاؤ وہ حشر کے میدان میں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سے پوچھ لے، بتا سوالات نبیوں کی سنت کو، داڑھی کو تو نے اپنے چہرے پر کیوں نہیں سجایا، کیا جواب دے گی؟ 5 وقت کی نماز میں نے فرض کی تھی، تو نے کیوں ادا نہیں کی، کیا جواب دیں گے؟ میں نے اپنا پاکیزہ کلام ساری انسانیت کی ہدایت کے لیے اتارا تھا، اس کلام کو نبی ساری رات پڑھا کرتا تھا، بتا اس اللہ کے کلام قرآن کی کتنی تلاوت کی، اس پر کتنا عمل کیا، اس کو کتنا سمجھ کر پڑھا، کیا جواب دیں گے؟ ہے کوئی جواب؟ ایمان والو یاد رکھنا، یہ جو حالات ہندوستان کے اندر میں اور آپ دیکھ رہے ہیں، یہ حالات ایسے ہی نہیں آ رہے ہیں، یہ چھٹائی کا وقت ہے، میرے اور آپ کے ایمان کا امتحان ہو رہا ہے۔ اگر اس دور کے اندر ہمیں اپنے ایمان کی کسوٹی کو اگر کوئی چیز بچا سکتے ہیں تو فقط وہ اللہ کی اطاعت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائف اسٹائل اور سنتوں کو اختیار کر کے زندگی گزاریں گے۔ تو یاد رکھنا، 1 2 100 مودی نہیں، 1000 ہٹلر بھی پیدا ہو جائے، خدا کی قسم بلال کے ایک نائب کے سر کے بال کو بانکا نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ طاقت ہے اللہ کے حکموں میں، یہ طاقت ہے رسول اللہ کی سنتوں میں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر دور کے اندر ایسے طاقتوں کا اظہار فرمایا۔ وہ افغانستان جس پر دنیا کی سپر پاور طاقت امریکہ 21 سال تک گولہ بارود کرتا رہا، تورا بورا کی پہاڑیوں کو اتار دیا، لیکن قربان جاؤں طالبان کے ایمان پر، قربان جاؤ افغان کے مجاہدین پر، وہ اپنے ایمان پر ڈٹے رہے، اعمال پر جمے رہے۔ وہ دنیا کی سپر پاور طاقت جس نے 21 سال تک افغان کے اندر دہشت گردی کا ننگا ناچ دکھایا، بالآخر مجبور ہو کر وہ اس افغانستان کو چھوڑ کر واپس چلے گئے۔ اللہ نے اس واقعے سے امت کو بتایا، تمہیں طاقت کی ضرورت نہیں، تمہیں بموں کی ضرورت نہیں، تمہیں میزائلوں کی ضرورت نہیں، یہ اسباب ہیں، آ جائے تو اچھی چیز ہے۔ ان سب سے پہلے آپ کو اپنے ایمان کو بنانا پڑے گا، اپنے اعمال کو بنانا پڑے گا۔ صحابہ جب تک مکے میں تھے ایمان کی محنت کی، صحابہ جب تک مکے میں تھے اعمال کی محنت کی، صحابہ جب تک مکے میں تھے آخرت کی تیاری کرتے رہے۔ سب سے پہلے اپنے آپ کو مستحکم بنایا، طاقتور بنایا،
ہجرت کر کر مدینہ گئے، مدینے میں جانے کے بعد صحابہ کی فوجیں بنی، مدینے میں جانے کے بعد صحابہ نے ہتھیار اٹھائے، مدینے میں جانے کے بعد صحابہ میدان بدر میں بھی اترے، میدان احد میں بھی اترے، خندق میں بھی اترے، حنین میں بھی اترے، اتر کر دشمنوں کے دانت کھٹے کر کے دکھا دیے۔ اگر وہی طاقت، وہی پاور، وہی کامیابی، وہی سربلندی آج کی امت کو اگر چاہیے، اللہ نے جو وعدہ کیا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تمہیں سربلندی ملے گی، تمہیں طاقت ملے گی، تمہیں رعب ملے گا، تمہیں دبدبا ملے گا، حکومت تمہاری جوتیوں پر گراؤں گا، شرط یہ ہے کہ تم اپنے ایمان کو مضبوط کر لو۔ کیسے مضبوط کریں؟ فَآمِنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، تم اپنا ایمان صحابہ کی ایمان کی طرح بنا لو، جس طرح صحابہ کی جوتیوں پر رومن امپائر کی حکومت گر گئی، پرشین امپائر کی حکومت گر گئی۔ اللہ تعالیٰ وہی ایمان لے کر جب میں اور آپ میدان میں اتریں گے، یہ ایک ندی نرسنگھانند کیا میرے نبی کی شان میں گستاخی اور توہین کرے گا؟ ایمان والو، تم اپنا ایمان بلال جیسا بنا لو، ابو بکر جیسا بنا لو، صحابہ جیسا بنا لو۔ یہ دنیا کی پوری سپر پاور طاقتیں ہماری قدموں پر آ کر گر کر گڑ گڑائیں گی، کہیں گی کہ ہمیں بھی وہ پیارے محمد کا کلمہ پڑھا دو۔ صرف رونے سے مسائل حل نہیں ہوتے ہیں، صرف رونے سے کچھ نہیں ہوتا۔ ایک ابھی اورنگ آباد کا پروٹیسٹ ختم کر کے 10-12 دن نہیں گزرے، میں سلام پیش کرتا ہوں ان اورنگ آباد کے جنہوں نے ریلی میں جا کر عظمت نبی کی شان میں گستاخی کرنے والوں کو دکھا دیا کہ نبی کے امت کا کیا طاقت ہے۔ جب 0.01% یہ امت سڑکوں پر اتری تو سارے ممبئی کے حالات پر اثر پیدا ہو گئی۔ جس دن یہ ساری کی ساری امت بلال کی طرح سنتوں پر آ جائے، یہ جس دن میں اور آپ ابو بکر کے ایمان کی طرح آ جائیں، خالد ابن ولید کی تلوار کو تھام لیں، ابو طلحہ انصاری کی طرح اپنے مال پر نچھاور کر کے جب میدان میں اتریں گے، خدا کی قسم ایک اور فتح مکہ، جس دن مکے کو فتح کیا کسی کا خون کا قطرہ زمین پر نہیں گرا تھا، اللہ نے مکے کی حکومت میرے نبی کے قدموں پر نچھاور کر دی تھی۔ ایسے ایمان والے اگر میں اور آپ بن گئے، یہ صرف ہندوستان ہی نہیں، ساری دنیا کی حکومت، ساری دنیا کی مملکت، ساری دنیا کی دولت ہمارے اور آپ کے قدموں پر آ کر پڑنے پر یہ انتظار کر رہی ہے۔ شرط ہے صحابہ کی طرح ایمان بن جائے، بنائیں گے سب انشاءاللہ۔ کب سے؟ انشاءاللہ تو بڑا زبردست نکلا ماشاءاللہ، اللہ آپ کی انشاءاللہ کو قبول فرمائے، اللہ ہمیں صحابہ کا شہدائی بنائے، اللہ مجھے اور آپ کو صحابہ کی طرح اس دین کے لیے اپنی گردنیں کٹانے کی طاقت عطا فرمائے، شہادت والی موت نصیب فرمائے۔ تیار ہیں مرنے کے لیے دین کے لیے، نبی کی عظمت کے لیے مرنے کے لیے تیار ہیں؟ تو سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ کب سے؟ آج سے نہیں، ابھی سے، آج سے نہیں ابھی سے۔ لیکن آپ تیار ہیں، یہ مجھے پروف ہو جائے گا عصر کی نماز سے۔ عصر کی یاد رکھ لو، ببانگے دہل ڈنکے کی چوٹ پر اعلان کر رہا ہوں، کل زندگی باقی رکھے یا نہ رکھے، جس دن یہ امت کا جمعے کا طبقہ، جس دن جمعے میں آنے والا جتنے نمازی ہیں، یہ جس دن سے فجر کی نماز کے بھی نمازی بن جائیں گے، اس ملک کو کوئی مسلمانوں کے ہاتھوں سے چھیننے کی طاقت اور بساط نہیں رکھتا۔ لیکن یہ محنت مجھے اپنی ذات سے کرنی پڑے گی۔ میں دوسروں کو تو بول رہا ہوں، آپ بھی بول لیں گے، مجھے اپنے آپ کو بدلنا پڑے گا۔ وَأَنفُسَكُمْ، مجھے اپنے آپ کو بنانا ہے، وَأَهْلِكُمْ، پھر میرے گھر کی مجھے فکر کرنا ہے۔ جب میرے خاندان کی فکر کریں گے، ہم میں سے ہر فرد اپنی ذات کے ساتھ کھڑا ہو جائے گا۔ نبی کے یہ بیٹھے ہوئے آپ جو عاشق ہیں، اتنے ہی اگر آزاد نگر سے نکل جائیں، پھر کسی نرسنگھا نند کی ہمت نہیں ہوگی۔ نکل کر تو دیکھے، اس کی پینٹ تو پہنتا نہیں، لنگی آگے سے گیلی اور پیچھے سے پیلی ہو جائے گی، لیکن شرط ہے ایمان کس کی طرح ہو؟ صحابہ کی طرح۔ بنائیں گے سب، اللہ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔